اگر آپ نے اونٹ ذبح کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لٹائیں گے نہیں، آپ کھڑا کریں، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیں اور اس کی ہنسلی پہ تیز دھار آلہ کو مارے، خون نکلے گا، پھر گرے گا تو پھر آپ نے اس کی چمڑی تو اتارنی۔ اس کے علاوہ آپ نے گائے یا بھیڑ بکری مذکر مؤنث جو بھی ذبح کرنا آپ لٹا کے کریں گے، لیکن ہر دو جانور کو ذبح کرتے وقت 8واں ادب یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ کو ذبح کریں۔ اور 9واں ادب یہ ہے کہ جب پڑھ کے آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس وقت نہ آپ چھری تیز کرنے بیٹھیے گا جب وہ ہاتھ سے پکڑ لے کہ یہاں چھری چلانی ہے اور کہو کہ ذرا چھری تیز کر دو۔ اچھا باندھ کے پوری برادری اوپر بٹھا کے آپ جا کے کہو کہ ذرا میں تہمت جو ہے ذرا ٹائٹ کر کے باندھ لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کرنا ہے فَلْيُجَهِّزْ، اپنے آپ کو پہلے تیار کرو۔ پھر فرمایا ان تحد الشفارہ، پہلے چھری کو تیز کرو۔ اور 10واں ادب بتایا وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کرو۔ 11واں ادب بتایا کہ اس کو دھکا دے کے، اس کی دم سے کھینچ کے، ٹانگ سے کھینچ کے نہ لاؤ، خود سافلتہا، اس کو احترام سے لے کے آؤ۔ تم لے کے جا رہے ہو موت کی طرف، سُقْہَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، ذرا اچھے طریقے سے لے جاؤ، یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو۔ اتنی بھی کالی کیا ہے کہ آپ کو میرے پیٹ میں آئے ہو، تم اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے لگے ہو۔ اور جب ایک شخص نے چھری تیز کر رہا تھا، جانور کو لٹایا ہوا تھا، تو سیدنا عمر نے ایک کوڑا لگایا، کہا اتريد ان تميتها موتا، تو اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تمہیں پہلے نہیں یاد آیا چھری تیز کرنے کو؟ یہ آداب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12واں ادب بھی بیان کیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے 1 بکری بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے۔ آپ چاہے تو 2 جانور کر لیں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو 10 کر لیں، 100 کر لیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا ہو۔ شہرت کے لیے اگر آپ 1 بھی کریں گے تو قبول نہیں، اللہ کی رضا کے لیے 100 بھی کریں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک 13واں ادب بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ذبح کرتے وقت احسان کیا کرو۔ اللہ کے رسول احسان کیسے ہوگا؟ فرمایا چھری کو تیز کر لینا، اچھی طرح چھری چلانا تاکہ اس کی جلدی جان نکل جائے، یہ احسان ہے قربانی کے ساتھ۔ آج عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جب قربانی کرنے لگتے ہیں 4-6 لوگ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم۔ آپ اس کو اچھی طرح باندھو، اتنے کو لوگ اس کی رسی کو پکڑ لیں، سنبھال لیں، جو سنبھال سکتے ہیں۔ جب چھری اچھے طریقے سے آپ پھیر لیتے ہیں اور اس کی شہرت کٹ جاتی ہے، الودجین جو گلینڈز ہے اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف یہ کٹ جاتی ہے، تو پھر تھوڑا سا اس کو سکون دو تاکہ اس کی جلدی روح نکل جائے۔ اگر آپ دباتے رہیں گے اس کی جلدی جان نہیں نکلتی۔ اور کبھی اس کی گردن نہ توڑو، جس کو لوگ کہتے جی من کا توڑ دیا۔ یاد رکھنا اس سے خون پورا نہیں نکلتا، جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے یہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ اس کا خون اچھے طریقے سے نکلنے دیجیے۔ بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو کسی اور جگہ جا کے بھی قربان کرنا، کہتے پانی لاؤ بھی، پانی لاؤ، اس کا خون وہاں روک لیتے ہیں۔ نہیں، اس کا خون اچھی طرح بہنے دو تاکہ اچھے طریقے سے خون نکل جائے اور گوشت اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور بیماریوں سے دور ہو۔